یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان علم کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کے اندر جامعۃ المدینہ کے طلباء کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ سلسلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ سلسلہ بالخصوص جامعۃ المدینہ کے طلباء کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ یہاں علم کے ساتھ ساتھ عمل اور تربیت کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو ابھی ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور، پچھلے ہفتے جو ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی، اس میں یہ ایک سوال ہوا تھا کہ طلباء علم تو سیکھتے ہیں لیکن عمل کی طرف نہیں آتے۔ اب اگر عمل کرنا شروع بھی کر دیں، عمل کا جذبہ بھی حاصل ہو جائے، تو پھر یہ دونوں کو چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی تعلیم حاصل کرے، پڑھے یا پھر عمل کرے، یہ دونوں چیزوں کو کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کا خلاصہ تو یوں لگ رہا ہے کہ علم کے ساتھ عمل کو چلانا مشکل ہے۔ تو اس کا ویسے آسان سا جواب تو یہ ہے کہ سلف صالحین کی سیرتوں کا اگر مطالعہ کریں تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ علم و عمل کو اکٹھا کرنا آسان ہے یا مشکل، بآسانی جمع کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم بار بار جب یہ بات کرتے ہیں کہ عالم باعمل بنے، علم کے ساتھ عمل کے اوپر بھی توجہ دیں اور عمل کو علم سے مؤخر نہ کریں، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ کہنا کہ علم کے ساتھ عمل کو چلانا مشکل ہے، اگر تو عمل سے یہ مراد ہے کہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھا جائے، روزانہ 100 نوافل پڑھے جائیں، روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف یا کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، تو یہ واقعی ایسا عمل ہے کہ جس کو علم کے ساتھ چلانا مشکل ہے، اور علم کو اس کے ساتھ چلانا مشکل ہے، لیکن یہ مراد نہیں ہوتی۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ باعمل سے کیا مراد ہوتا ہے۔ باعمل کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ایک وہ درجہ ہے عمل کا، ایک وہ درجہ ہے جو ضروری ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو علم بے عمل پڑھنے کی جو وعیدیں ہیں وہ ساری منطبق ہو جائیں گے۔ ایک عمل کا وہ درجہ کہ اگر وہ بھی حاصل نہیں ہوگا تو پھر وہ جو بے عمل عالم کے اعتبار سے وعیدیں ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو اس کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بہت آسان ہے۔ اس میں اس کا ایک جملے کے اندر اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والا یا عالم بننے والا یہ گناہ سے کلی طور پر اجتناب کرے، خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ۔ ٹھیک ہے، ہاں، وہ عالم باعمل کہلائے گا جو گناہوں سے کنارہ کشی کرنے والا ہے۔ اب گناہوں سے کنارہ کشی کرنے میں دونوں طرح کے پہلو ہوتے ہیں، یعنی فرض کا ترک، واجب کا ترک، سنت مؤکدہ کے چھوڑنے پر اصرار کرنا، یہ جانب عمل ہے کہ یہ کام کرنے تھے اور ان کا نہ کرنا گناہ ہے۔ تو اب اگر کسی کوئی آدمی فرض پر، واجب پر، سنت مؤکدہ پر عمل کرتا ہے تو وہ ایک پہلو کو حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری طرف اس کے مد مقابل لے لیں
حرام مکروہ تحریمی اور اساءت پر اصرار. اساءت وہی سنت موقدہ کے جو بالمقابل ہوتی ہے. اس اساءت پر اصرار کرنا یہ گناہ، یعنی سنت موقدہ کا ایک مرتبہ چھوڑنا عتاب ہے اور بار بار چھوڑنا اس کو گناہ صغیرہ بنا دیتا ہے. تو عمل کا جو یہ کہہ لیں کہ ابتدائی درجہ ہے جس کے ذریعے آدمی وعیدوں سے نکل جاتا ہے وہ یہ والا ہے. جب یہ بات کی جاتی ہے کہ طلبہ عمل بھی ساتھ ساتھ سیکھیں، عالم بنے تو عالم با عمل بنے، اس میں سب سے اولین یہ مقصود ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ گناہوں کے مرتکب بھی ہوں، فرائض کے تارک ہوں، واجبات کے تارک ہوں، سنن موقدہ ترک کرنے پر اصرار کرنے والے ہوں، یہ والا درجہ نہ. اب اس کے ساتھ علم کو چلانا تو کوئی مشکل نہیں، یہ تو وہ درجہ، یعنی آپ یہ کہیں کہ فرض پر عمل کریں تو علم حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، واجبات پر عمل کریں تو علم حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سنن موقدہ پر عمل کریں تو علم حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر واقعی ایسا ہے تو پھر آپ علم کو چھوڑ دیں اور عمل کو اختیار کر لیں. یہ تو عالم نہ ہوتا تب بھی یہ کام کرنا ہی تھا اس نے، کیونکہ یہ تو عالم ہونا جو ہے یہ ایک مستحب عمل ہے، فرض کفایہ ہے لیکن افراد کے اعتبار سے مستحب ہے. اور یہ جو چیزیں جو دوسری میں نے عرض کی ہیں ان سے بچنا شرعی طور پہ ضروری ہے اور واجبات پر سنن موقدہ پر عمل ضروری ہے. تو پہلا درجہ جو ہے یہ سب کو حاصل کرنا ضروری. اس کے بعد بنتا ہے دوسرا درجہ. دوسرا درجہ وہ ہوتا ہے جس کی ہم عام طور پر ترغیب دیتے ہیں. پہلے کا تو یوں کہہ لے کہ حکم ہوتا ہے، دوسرے کی ترغیب ہوتی. جس کی ترغیب ہے وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے، اس کا تعلق بھی آدمی کی نیت، ہمت اور کوشش کے ساتھ. اگر نیت، ہمت اور کوشش ان اعمال کو کرنے کی طرف چلی جائے تو آدمی بآسانی کر لیتا ہے. اگر سستی، غفلت کا مظاہرہ کرے تو پھر آدمی ان سے دور ہو جاتا ہے. اب وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل جو ہے اس کو کئی تعبیرات ہیں اس کی. مثال کے طور پہ ایک تعبیر ہم یہ کہیں گے کہ آپ علم کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال رکھیں. اب اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. حقوق اللہ کے اندر جو ہے جو اللہ تعالیٰ سے متعلق اور حقوق العباد کے اندر جو بندوں سے متعلق. دوسرے الفاظ میں یوں تعبیر کر لیں کہ ظاہر اور ہمارا ظاہر اور باطن شریعت کے مطابق ہو. اب ہمارا ظاہر و باطن شریعت کے مطابق ہو، اس کے اندر بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تیسری تعبیر تھوڑی سی مزید تفصیل کے ساتھ ہم کر لیتے ہیں، اس سے ہمیں تجزیہ کرنا آسان ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ جو دینی اعمال ہیں، جو اچھے اعمال ہیں، ان کے مختلف جو ہے ان کی کیٹیگریز ہیں، ان کی تقسیمات ہیں. کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق ایمانیات کے ساتھ، کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق عبادات کے ساتھ، کچھ کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ اور کچھ کا تعلق آداب کے ساتھ. جب عام طور پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو عالم باعمل بننا چاہیے تو اس میں وہ پہلے درجے کے ساتھ یہ درجہ بھی شامل ہوتا ہے. اس درجے کے اندر کیا آئے گا؟ جب ہم نے کہا کہ ایمانیات کے اندر جو ہے باعمل ہونا چاہیے. اب ایمانیات میں ہے اللہ پر، رسول پر، آخرت پر ایمان. اب اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، یہ ایمانیات ہی کا تقاضا ہے. توکل جو ہے وہ کوئی جدا گانا عمل نہیں، وہ بیسیکلی توکل اصل میں توحید کا حصہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بحث فرمائی ہے اس کے اوپر، وہ توکل کو توحید کا حصہ قرار دیا کہ توحید کامل جو ہے وہ توکل کی صورت میں ڈھل جاتی. اچھا، اللہ پر ایمان ہی کا تقاضا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کیا جائے. اللہ پر توکل ہی کا تقاضا ہے کہ مصیبت کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا جائے. تو ایمانیات کا یہ پہلو آ جاتا ہے. یہ 3-4 میں نے مثالیں عرض کی. اب اس کے ساتھ آ جائے عبادات کی طرف. عبادات میں یہ کہا جائے کہ بھی آپ باعمل بنیں، عبادات کے اندر باعمل بنیں. کیا مراد ہے؟ اور وہ جو مراد ہے اس پر یہ غور کر لیں کہ کیا وہ مشکل ہے. مثلا 5 نمازیں پڑھنا عمل میں آئے گا. اس پہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں حضور 5 نمازوں کے ساتھ تو پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی نہیں کہے گا نا اس کو. اچھا، وہ جو 5 نمازیں پڑھنی ہیں وہ باجماعت پڑھی جائیں. ٹھیک، اس پر بھی کوئی کلام کرے گا نہیں حضور باجماعت نماز پڑھیں گے پھر تو پڑھنا بڑا مشکل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. باجماعت نماز ویسے ہی جو ہے نا وہ واجب. اچھا، اب باجماعت نماز کے ساتھ آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے میں شاید اگر آپ دوسری یا تیسری رکعت میں ملتے ہیں اور آپ کا ارادہ ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملنے کا، تو آپ کو کتنے منٹ جلدی جانے کی حاجت ہے؟ 2-3 منٹ 4 منٹ. 2 منٹ 3 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں.
تو 2-3 منٹ جلدی جانے میں کوئی علم کے اندر رکاوٹ آتی ہے؟ بالکل نہیں آتی، ٹھیک ہے. اچھا، اور جو نہیں جاتے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے سستی ہوتی. جی اچھا، اب جب آپ نماز میں کھڑے ہو گئے تو مجھے یہ بتائیں کہ نماز میں جب کھڑے ہو ہی گئے اور آپ نے 4-5 منٹ وہ نماز میں صرف کرنے ہی ہیں، تو اگر وہ توجہ سے پڑھ لیں تو کوئی علم میں حرج آ جائے گا؟ خشوع خضوع حاصل ہو جائے. یعنی آپ توجہ کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی جو ہے وہ نماز خشوع و خضوع والی ہو جائے گی. یہ عمل کا ایک اور درجہ بن جائے گا. ماشاء پھر نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں. سنن مؤکدہ کا تو میں نے وہ پہلی کیٹیگری میں عرض کر دیا نا کہ وہ اس میں آ جاتی ہے، وہ لازمی عمل کے اندر. سنن غیر مؤکدہ یا نوافل. ٹھیک. اب یہ بتائیں کہ اگر آپ عصر کی پہلی 4 سنتیں پڑھ لیں، آپ کے علم کے اندر کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں پڑے گا. اس کو اس کے ساتھ چلانا مشکل ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں. تو عبادات کے اندر آپ تھوڑا سا یہ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عبادات کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ علم کو چلا نہ سکیں. صحیح. اچھا، پھر عبادات کے اندر ہی تلاوت بھی ہے. اگر آپ 12 منٹ تلاوت کر لیں، 12 منٹ تلاوت کے اندر جو آپ نے فتح القدیر پڑھنی تھی نا وہ سائیڈ میں کر دیں اور 12 منٹ تلاوت کر لیں، تو آپ 12 منٹ تلاوت کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، اس کے ساتھ ذکر اللہ ہے. ذکر اللہ کے اندر جیسے کلمہ طیبہ یا سبحان اللہ والحمد، تیسرا کلمہ، جیسے اگر آپ اس کی صرف ایک تسبیح بھی کر لیتے ہیں، کلمہ طیبہ 166 مرتبہ جیسے ہمارے شجرہ عطاریہ کے اندر ہے، اور دیگر اذکار جو تھوڑے تھوڑے ہیں اگر وہ کر لیتے ہیں، وہ بھی 10-12 منٹ کا کام، آپ مستحبات کے عامل بن جائیں گے اور آپ کے علم کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ آپ کے عبادات کا میں نے عرض کر دی. عبادات کے بعد اب آ جائیں معاملات کے اوپر. معاملات کا مطلب یہاں پر جو میں ابھی کہہ رہا ہوں اس سے مراد ہے لوگوں سے تعلقات، ورنہ معاملات کے اندر تو بیوع، نکاح، یہ ساری چیزیں آ جاتی. اس سے مراد لوگوں سے تعلقات. آپ لوگوں سے اچھے تعلقات رکھ لیں تو علم میں فرق پڑے گا. لوگوں سے خراب تعلقات رکھیں تو علم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسا ہی ہے؟ ایسا تو نہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اگر آپ لوگوں سے اچھے تعلقات رکھیں گے، خیر خواہی رکھیں گے، مل انصاری رکھیں گے، حسن اخلاق سے پیش آئیں گے تو آپ کے علم میں بہت فرق پڑ جائے گا. اور اگر آپ سب سے ٹیڑھے ہی چلیں گے تو پھر آپ کا علم بڑا مضبوط ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں. تو آپ نے صرف اپنا رویہ چینج کرنا، اس کے ساتھ آپ کے علم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ آپ کا عمل چلتا جائے گا. تو یہ معاملات کا بات ہے. اچھا، اب چونکہ آپ بہت سارے اکٹھے رہتے ہیں یا کم از کم اکٹھے پڑھتے تو ہیں، تو اکٹھے پڑھنے کے ساتھ بہت سارے معاملات وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے تعلقات کے زمرے میں آتے ہیں. دوسروں کے ساتھ گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے، دوسرے کو دیکھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، ہم سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اس طرح کی چیزیں یہ آ جاتی معاملات کے اندر. تو معاملات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے علم میں فرق پڑے. علم میں فرق کب پڑتا ہے؟ جب معاملات خراب ہوتے ہیں. معاملات خراب ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کی آپس میں ملنا جلنا یا آپ کے تعلقات جو ہیں وہ صرف گپ شپ کی بنیاد پہ ہیں، فضول گوئی کی بنیاد پہ ہیں، لغویات کے اوپر ہے، ادھر ادھر کے جو ہے نا وہ یعنی فضول قسم کے ٹاپکس کے اوپر آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، کرکٹ کے اوپر ہے، کھیل کے اوپر ہے، سیاست کے اوپر ہے. ان چیزوں کو جب موضوع بناتے ہیں تو پھر علم میں فرق پڑتا ہے. لیکن کسی کو مسکرا کر ملنے سے علم میں فرق نہیں پڑتا. اچھے انداز میں کسی سے ملنے سے تو علم میں فرق نہیں پڑ جاتا. دوسروں کے ساتھ دل میں خیر خواہی رکھنے سے تو علم کے اندر فرق نہیں پڑ جاتا. حسن اخلاق سے پیش آنے کے اندر تو علم میں فرق نہیں پڑ جاتا. تو عمل کو علم کے ساتھ اگر آپ نے اخلاقیات کے باب میں چلانا ہے تو بڑا آسان ہے. معاملات کے اندر اب آ جائیں اخلاقیات کے اندر. اخلاقیات کے اندر عام طور پر ہم وہ اخلاقیات یعنی میری مراد ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں، جو احیاء العلوم کے یہ چوتھے حصے کے اندر آتے ہیں نا، کہ اخلاص آتا ہے اس میں جو ہے وہ قناعت آتی ہے، اس میں آخرت کی یاد آتی ہے. یہ جو اخلاقیات بیان کی، ان کا حصول جو ہے یہ تو انسان کی دنیاوی زندگی کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے. اب یہ اخلاقیات بعد آداب آ جائیں. آداب سے مراد کیا ہے؟ جو ہم عام طور پہ سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں. کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کرنا، یہ والی چیزیں ہیں. اب ان میں اگر آپ سنت کے مطابق کر لیں تو آپ بعمل ہیں. اب سنت کے مطابق نہ کریں، برخلاف کریں تو آپ بے عمل کہلائیں گے، یعنی ان مستحبات کے اعتبار سے. اب
آپ کھانا سنت کے مطابق کھا لیں، مثلا وہی کہ آپ ہاتھ دھو کے کھا لیں، آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھا لیں، آپ اچھی نیت کے ساتھ کھا لیں، آپ لقمہ چبا کے کھائیں، آپ کھانے کے اندر اثار والا معاملہ اختیار کریں، آپ کی بیٹھنے کی نشست جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو، کھانا کھانے کے بعد آپ دعا پڑھ لیں، اس کے بعد آپ ہاتھ دھو لیں۔ ان میں کون سی چیز ہے جو آپ کے علم کبیر کے اندر فرق ڈال دے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ آپ جو ہے وہ چلنے پھرنے میں کر لیں، یہی آپ سونے جاگنے کے اندر کر لیں، یہی آپ اٹھنے بیٹھنے میں کر لیں، یہی آپ یہ سرما لگانا، تیل لگانا، ان چیزوں کے اندر کر لیں۔ یہ اگر آپ ان کے عامل ہیں تو آپ عامل ہیں، اور اگر آپ ان کو چھوڑنے والے ہیں تو ہماری ایک اپنی اصطلاح کے اندر یہ بے عملی ہے۔ تو یہ میں نے ایک خلاصہ عرض کیا کہ عمل کے 2 درجات ہیں۔ اب تیسرا درجہ وہ واقعی وہی بن جاتا ہے کہ آپ ایک دن میں پورا قرآن پاک پڑھیں، آپ جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ 100 نوافل پڑھ لیں۔ تو اس کا تو میں یہی عرض کروں گا کہ زمانہ طالب علمی کے اندر واقعی یہ نہ کریں، کیونکہ زمانہ طالب علم میں یہ کریں گے تو واقعی علم میں فرق ہے۔ پڑھنے سے فارغ ہونے کے بعد آپ بھلے اپنی زندگی اس طرح گزاریں۔ تو علم کے 2 درجے جو ہمارے مطلوب ہیں، جو بطور خاص ہمیں چاہیے، جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے طلباء کے اندر، اپنے اساتذہ کے اندر، اپنے علماء کے اندر، وہ یہ والے ہیں کہ گناہ کا ارتکاب نہ ہو، فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ پر عمل ہو۔ اور دوسرا درجہ وہ ہے کہ جو ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور آداب، ان 5 کے اندر جو ایک سنت کے مطابق انسان کا عمل ہونا چاہیے وہ والا عمل ہو۔ اگر اتنا عمل آپ رکھیں گے تو کسی بھی صورت آپ کے علم میں فرق نہیں پڑے گا، بلکہ علم کے اندر برکت پیدا ہوگی، علم کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، علم آپ کے لیے نور کا، روحانیت کا اور برکت کا ذریعہ بنے گا۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا تھا فوکس کر کے عمل کریں، انشاءاللہ عالم باعمل ہم بن جائیں گے۔ مفتی صاحب، جو پہلا جو درجہ آپ نے فرمایا کہ بس وہ گناہوں سے بچ جائے، فرائض واجبات کے اوپر عمل کر لیں، وہ بھی باعمل ہے، اور آگے پھر دوسرے درجے میں آپ نے تفصیلات بیان کی۔ اب کوئی بولے بھئی میں نے باعمل عالم ہی کہلانا ہے، بس اتنا کرتا ہوں، یہ آگے جو آپ نے فرمایا یہ نہیں کرتے، بس باعمل تو ویسے ہی کہلائیں گے، تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ اس کی گردن تو ہم دبا نہیں سکتے کہ تم کیوں دوسرے نمبر والے نہیں بننا چاہتے، لیکن یہ اس کی وہ بننے کی ضرورت کیا ہے، دوسرے نمبر والا جو ہے اس کے بننے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت یہ ہے کہ اول تو یہ ہے کہ وہ جو دوسرے نمبر پہ میں نے چیزیں عرض کی ہیں، جو دوسرے درجے کے عمل میں چیزیں عرض کی ہیں، وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں، جیسے نماز خشوع خضوع سے پڑھنا، یہ ساری چیزیں جو عرض کی ہیں، ان ساری چیزوں کا تعلق سنت کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے علم پڑھ کے کیا ہم نے آم کا باغ اگانا ہے؟ علم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ علم تو اس لیے پڑھ رہے تھے کہ ہمارا کردار اچھا ہو، ہمارا عمل اچھا ہو، ہماری زندگی جو ہے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے آقا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا تھا کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ ہم نے تو علم اس لیے پڑھنا تھا۔ تو اب یہ کہنا کہ نہیں ہم پہلے درجے پہ رہیں گے اور دوسرے کی طرف اصلاً نہیں جائیں گے، تو یہ ہمارے اصل علم کے مقصد کے خلاف ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ نیت تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کی ضرورت کی وجہ سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اگر آپ دوسرے درجے والے عمل کے اندر نہیں آئیں گے تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ لوگ آپ سے فیض حاصل کریں۔ صحیح۔ کیونکہ وہ عالم جو سنن غیر موقدہ کبھی پڑھے ہی نہیں، چھوڑ دیں مستقل، اس نے پکی نیت کی ہوئی ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھنی، کیونکہ وہ تہیہ کر کے بیٹھا کہ پہلے درجے پہ رہنا، اس نے یہ نہیں پڑھنا۔ اچھا، نماز اس نے خشوع و خضوع سے نہیں پڑھنی، نماز کے اندر اس نے کھجلی کیے جانا، داڑھی کو سہلائے جانا، بار بار جو ہے نا کچھ نہ کچھ عمل کثیر سے نیچے نیچے کیے ہی جانا ہے۔ اس کے بعد اس نے لوگوں سے ملنے جلنے کے اندر وہ ایک مصنون طریقہ اختیار کرنا ہی نہیں۔ اس نے آداب کے اندر، کھانے پینے کے اندر وہ ٹانگیں پھیلا کے ہی کھائے گا، وہ کھڑے کھڑے ہی پانی پیے گا، کیونکہ پہلے درجے کے اندر یہ چیزیں نہیں داخل۔ وہ کھانے پینے میں کوئی لحاظ مروت نہیں کرے گا، وہ ننگے ساری باہر جو ہے نا وہ گھومنے پھرنے نکلے گا، وہ لوگوں سے گپیں شپیں، موڑ پہ کھڑا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ مارا ہے، ران کے اوپر ہاتھ مارا، اس نے یہی کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے درجے میں ہی وہ پہلے درجے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، دوسرے درجے کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں وہ اس نے کرنی نہیں۔ تو جو ایسا عالم ہوگا لوگ اس سے پھر دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مشاہداتی چیز، جو مشاہدہ ہے وہ آپ خود دیکھ لیں، یعنی میں اپنا مشاہدہ نہیں عرض کروں گا، آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے 2 عالم ہیں، ایک وہ جو میں نے پہلے والا عرض کیا جو ظاہری اعتبار سے بھی شریعت کا با امامہ ہے، اس کا لباس سنت کے مطابق، اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا گفتگو کرنا، اس کا سونا جاگنا، وہ تلاوت کرنے کا پابند ہے، وہ ذکر اللہ کا
عادی ہے، وہ تسبیحات کرنے کا عادی ہے، وہ درود شریف پڑھتا ہے، وہ نعتیں پڑھتا ہے، وہ اللہ رسول کی محبت کی باتیں کرتا ہے، ایک وہ عالم، اور ایک وہ عالم کہ جو بولتا ہے کہ پہلے نمبر پہ ہوں میں، وہ پہلا نمبر، اور وہ اسی نمبر کے اوپر ہے اور دوسرے نمبر کی تمام چیزوں کو لات مار کے سائڈ میں ہوا پڑا ہے۔ آپ کا اپنا دل کس کی طرف مائل ہوگا؟ تو جس کی طرف آپ کا دل مائل ہوگا اس سے زیادہ لوگوں کا دل اس کی طرف مائل ہوگا، کیونکہ آپ کو تو تھوڑی سی وہ ہے نا ایک یعنی سینس ہے اس بات کی کہ یار ٹھیک ہے بھائی یہ کوئی گناہگار تھوڑی ہے، پہلے درجے والے کے بارے میں آپ یہی کہیں گے نا، یعنی آپ کا علم آپ کو تو یہ بتا دے گا کہ یار یہ گناہگار نہیں ہے، ٹھیک ہے بس صحیح ہے، اس کا یہ ذہن ہے تو کیا اس کے کوئی گرفت نہیں ہے شریعت کی۔ لیکن کیا عوام بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں؟ کیا ان کے اندر بھی اس طرح فرق کرنے کا کوئی وہ ہے، پیمانہ ہے؟ نہیں، وہ یہی کہیں گے یار بھی ہے ہی بے عمل، کھڑا ہو کر کھانا کھا رہا تھا یار، کھڑا ہو کے پانی پی رہا تھا، اس نے بسم اللہ پڑھی کھانے سے پہلے نہ کچھ اور ہے، یہ بے عمل آدمی۔ عوام کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ، ہم جو علم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ایک ہمارا اپنا عمل بھی مقصد ہے، دوسرا ہم اس لیے علم پڑھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اب لوگوں تک علم پہنچانا اس لیے ہے تاکہ لوگ اسے قبول کریں۔ لوگ قبول تب کرتے ہیں جب کوئی با عمل ان کو بتاتا ہے، بے عمل بتاتا ہے تو ویسے اللہ تعالیٰ ہی برکت اٹھا دیتا ہے، اور اس سے ہٹ کر لوگوں کی اپنی نظر جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ با عمل سے قبول کرتے ہیں، اور یہ مستحبات والا جو بے عمل ہے اس سے بھی وہ کسی بات کو اتنا دلی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ لہذا جس کا یہ ذہن ہو کہ نہیں میں پہلے والا بن گیا ہوں بس ٹھیک ہے کافی ہے، تو یہ کافی نہیں ہے، نہ شرعی اعتبار سے نہ دینی اعتبار۔ سلف صالحین کے واقعات آپ دیکھ لیں، بزرگان دین کی زندگیاں دیکھ لیں، کیا وہ پہلے درجے والے تھے یا وہ دوسرے درجے کے عامل تھے؟ یا مثال کے طور ایک مثال دیتا ہوں، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کو کتنے نوافل پڑھتے تھے؟ 1000 نوافل، یعنی ایک روایت ہے 1000 رکعتیں پڑھتے تھے، اور ایک روایت ہے کہ ساری رات پڑھتے تھے۔ مستند یہ ہے کہ ساری رات پڑھتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ تو یہ امام اعظم نے یہ کیوں نہیں دین بنا لیا کہ میں پڑھنے پڑھانے کا کام زیادہ کر لیتا ہوں اور باقی جو ہے نا وہ نوافل جو ہے نا وہ چھوڑتا ہوں، وہ سائڈ میں کرتا ہوں، پہلے درجے والا عامل کافی ہوں۔ میں آپ کو یقین کریں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ پوری 1400 سال کی تاریخ اٹھا لیں، 1400 سال کی تاریخ، اس میں وہ عالم جو واقعی عالم ہے اور لوگوں میں محبوب ہے، پسندیدہ ہے، کوئی بھی، اس کی آپ سیرت پڑھ لیں اور اس کی سیرت کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ پہلے درجے کا عامل تھا یا دوسرے درجے کا عامل تھا، یعنی وہ ایک درجہ حاصل کرنے والا تھا یا وہ دونوں درجوں کا جامع تھا۔ میں نے آج تک جتنا پڑھا ہے، یعنی میں نے بلا مبالغہ ہزاروں علماء کی سیرتیں پڑھی، ہزاروں علماء کی، مجھے شوق ہے پڑھنے کا۔ جیسے اسماء الرجال، جیسے اسماء الرجال ہے، اسماء الرجال میں اب تذکرۃ الحفاظ اسماء الرجال کی، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کو یقین کریں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ وہ اٹھائیں پڑھیں، اس میں میرا خیال ہے کوئی شاید 1000 کے آس پاس جو ہے نا علماء، محدثین اور حفاظ، حافظ الحدیث، ان کی سیرتیں، ان میں اگر آپ کو ایک بندہ مل جائے جو یہ کہے کہ میں صرف پہلے درجے کا عامل بنوں گا، دوسرے درجے کا نہیں بنوں گا، ایک آپ کو مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے بزرگوں کی جو سیرتیں ہیں وہ بھی یہی ہے، ہمیشہ کا تعامل جو ہے وہ یہی چلتا آ رہا ہے کہ عمل کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاتی تھی، عمل کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جاتی تھی، تو لہذا ہم اس طرز عمل پر چلنے کی کوشش کریں جو سلف صالحین کا ہے، جو بزرگان دین کا ہے، جو آئمہ کبار کا ہے، جو آئمہ مجتہدین کا ہے، جو بڑے بڑے اکابر علماء کا ہے، نہ یہ کہ ہم اپنے طرف سے کوئی نیا اجتہاد کر کے اور وہ اپنے درجات بنا کر صرف پہلے درجے کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے مفتی صاحب نے سمجھایا، اور ہمیں انشاءاللہ دوسرے درجے کا ہی عالم بننا، اور اس کے لیے کوئی الگ سے وقت نہیں دینا، جیسے کھانا کھانا ہے، چلنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، وہ کام ہم پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اگر سنت کے مطابق اچھے انداز سے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم دوسرے درجے کا عالم بننے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کا الحمدللہ بہترین ذریعہ، اس پر عمل کرنے کے لیے جو جذبہ ملتا ہے وہ ہمیں مدنی انعامات کے ذریعے ملتا ہے۔ طلبہ کے لیے بالخصوص 92 مدنی انعامات کا رسالہ امیر اہل سنت کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، ہمارے جامعات میں اس کو بھرا بھی جاتا ہے، اس کا باقاعدہ اہتمام بھی کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی صرف بھرنے کی حد تک نہ رکھا جائے، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس پہ غور کیا جائے، توجہ کی جائے، اور اس کے مطابق انشاءاللہ جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل دوسرے درجے کا عالم بننے میں ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب، یہ پچھلے ہفتے ایک سوال ہوا تھا خودداری کے حوالے سے، اس میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ طلبہ جو گھروں سے آتے ہیں وہ لفٹ لے کر آتے ہیں، بعض طلبہ دوسرے طلبہ کے ذریعے،
تو آپ نے فرمایا تھا کہ خودداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ نہ لی جائے. تو اگر ایسا کرے تو مشکل میں نہیں آ جائیں گے؟ ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے، کرایہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں تھوڑا سا اس کو کہنا وہ بٹھا کے لے آئے گا یا خود ہی وہ لے آئے گا، تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیے اس کا میں نے عرض تو یہ کیا تھا کہ اگر موضع ذلت نہیں ہے کسی سے، یعنی سوال کرنے کے اندر آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی اور آپ یہ نہیں محسوس کرتے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا فیل کرے گا، پتہ نہیں اس کو اچھا بھی لگے گا یا نہیں، دل سے بھی جو ہے نا وہ میرے ساتھ تعاون کرے گا یا نہیں، تو پھر سوال ہرگز نہ کیا جائے. اور اگر موضع ذلت کا یا دوسرے کے برا ماننے کا وہ نہیں ہے، اس کے اندر خدشہ نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی گزارش کر دینے کے اندر گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ خودداری کے خلاف ہے، وہ بہرحال ہے، ٹھیک، اس کی حقیقت کو بدلنا جو ہے نا مشکل ہے، وہ نہیں بدلا جا سکتا. البتہ یہ ہے، اس میں ایک حل ہے میرے ذہن میں، وہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ زید اور عمر دو اسلامی بھائی ہیں جو مثلا اورنگی سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، زید کے پاس بائک ہے، عمر اسے کہتا ہے کہ یار مجھے بھی لے جایا کرو. اب عمر کہے گا تو یہ خودداری کے خلاف ہے. صحیح، تو عمر زید کو کہنے کی بجائے اگر زید عمر سے کہہ دے کہ یار میرے ساتھ چلے جایا کرو، معلوم بھی ہے کہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ اس سے کہہ دے کہ میرے ساتھ چلو، اس سے کیا ہوگا؟ اس میں پہلے نمبر پر تو جو قرآن پاک کی آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. ایک تو اس آیت مبارکہ پر عمل ہوگا. دوسرے نمبر پہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے من جہد غادیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خالف غادیا فی سبیل اللہ بخیر فقد غزا. جو راہ خدا میں جہاد کرنے والے کو سامان مہیا کرتا ہے وہ بھی جہاد میں شریک ہے، اور جو اس کے جانے کے بعد اس کے پیچھے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کرتا ہے وہ بھی جہاد میں شریک ہے. تو اب یہ اسلامی بھائی جو بائک والا ہے اگر یہ دوسرے کو خود آفر کر کے لے آتا ہے تو دوسرا علم دین کی راہ میں نکلا ہوا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلا ہوا، تو اب اس کا ثواب اس لانے والے کو بھی ملے گا. تو لہذا اس حدیث مبارک پر بھی عمل ہو جائے. تیسری ایک اور حدیث مبارک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے. دو بھائی تھے، ایک بھائی کاروبار کرتا تھا اور دوسرا بھائی سارا دن جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا. یعنی وہ علم پڑھنے کے اندر اور عمل کرنے کے اندر، تلاوت میں، نوافل میں، وہ ان کاموں میں لگا رہتا تھا. وہ جو بھائی کاروبار کرتا تھا اس نے آ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سارا دن کام کرتا ہوں، یہ فارغ بیٹھا رہتا ہے، یعنی یہ کام نہیں کرتا، یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تجھے بھی اسی کے صدقے میں رزق مل رہا ہو، تجھے بھی اسی کے صدقے میں رزق مل رہا، لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اسی کے صدقے میں رزق مل رہا. تو اب وہ اسلامی بھائی جو بائک والا ہے یا سواری والا ہے وہ اگر دوسرے کو لے آتا ہے تو اگرچہ دوسرا جو ہے وہ خرچہ نہیں کر رہا، خرچہ پہلا کر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے کے صدقے میں پہلے کو بھی رزق عطا فرما رہا. تو لہذا وہ اسلامی بھائی جو بائک والے ہیں، جو سواری والے ہیں، وہ دوسرے کے ساتھ تعاون کر لے، اس سے دوسروں کی خودداری مجروح بھی نہیں ہوتی اور لانے والے کو ثواب بھی زیادہ مل جاتا ہے. بعض دفعہ وہ کرائے کا مسئلہ نہیں ہوتا، گاڑی نہیں ملتی، دیر ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں دوسرے کو چاہیے کہ اس کو پیٹرول کی مد میں کچھ دے بھی دے تاکہ وہ اس پہ بوجھ بھی نہ رہے. تو اس کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. دیکھیں اب وہی یہ بات وہی خودداری پہ آ کے رک جاتی ہے کہ آپ جو ہے اگر وہی مفت خورے والی عادت اپنائیں گے نا تو وہ کچھ عرصہ تو چل جائے گی، اس کے بعد پھر لوگ کنی کترانے لگتے ہیں گلی بدل لے کہ گا، یار یہ جو ہے نا اس نے مانگنا ہی ہے، اس نے کچھ کہنا ہی ہے. تو اپنی عادات جو ہے نا وہ استغنا والی بنائیں، وہ قناعت والی بنائیں. اور اگر آپ کو کسی سے یوں تعاون لینا پڑے جیسے بائک کے اوپر، تو آپ آفر کر دیں کہ بھائی پیٹرول کا خرچہ میں دے دیتا ہوں. یعنی آپ کا اس کے سامنے جو کردار آئے نا وہ بالکل وہ بھکاریوں والا یا اس طرح کا نہ ہو. یہ بہت ساری چیزیں، یہ میں نے ایک چیز عرض کی ہے، اس سے ملتی جلتی ایک نہیں 20 چیزیں ہوں گی. آپ امام مسجد ہیں تو آپ ذرا تھوڑا سا اس کے اعتبار سے غور کریں. امام مسجد کی حیثیت سے آپ کو صاحب استغنا سمجھا جاتا ہے یا آپ کو ہاتھ پھیلانے والا سمجھا جاتا ہے؟ آپ خطیب ذیشان ہیں، آپ اس اعتبار سے غور کریں آپ کو کیا سمجھا جاتا ہے. آپ جدا گانا ایک اچھی حیثیت رکھتے ہیں اور لوگوں میں آپ کا نام ہے اور آپ معروف ہیں تو آپ دیکھ لیں، ورنہ لوگوں کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ یار علامہ صاحب نے نا ابھی موبائل مانگ لینا، ابھی پین مانگ لینا، ابھی فلاں چیز مانگ، ابھی فلاں چیز مانگ. یعنی میں پرسنلی میں ایک آدھ کو تو جانتا ہوں کہ جن سے لوگ اس وجہ سے بچتے ہیں کہ ان کے پاس گئے نا تو انہوں نے سب سے پہلے موبائل کا پوچھنا کہ موبائل کون سا ہے.
اس کے بعد پھر پوچھنا کہ آپ تحفہ کب دیں گے مجھے. تو یہ اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑھتے بڑھتے پھر اس حد تک آدمی کو لے جاتی ہیں. تو اس لیے آپ بالکل نا وہ سوئی لینے سے بھی اجتناب کریں تاکہ آپ ہاتھی مانگنے کی عادت کے جو ہے مرتکب نہ ہو جائیں. تو لہذا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ابھی خودداری اور استغنا والی جو صورت ہے نا اسی کو اختیار کیا. کتابوں کے جس طرح پچھلے ہفتے آپ نے فرمایا تھا بھی کتابوں خریدنے کے لیے سوال نہ کری، کسی سے پیسے نہ مانگے، دوسرے طالب علم سے لے لے، کسی لائبریری سے لے لے. تو یہ طلبہ سے کتابیں لینا کیا یہ بھی خودداری کے منافی ہوگا؟ دیکھیں وہ کچھ چیزیں روزانہ پڑھا جاتا ہے، استاد صاحب کہتے ہیں بھی فتح القدیر پڑھ کر آئیں، وہ بہت مہنگی ہے، ایک کے پاس ہے بقیہ کے پاس نہیں ہے، تو اب وہ لے کر پڑھیں تو کیا یہ بھی اس کے؟ دیکھیں کئی طلبہ وہ ہوتے ہیں جو واقعی غریب ہوتے ہیں اور وہ کتابیں نہیں خرید سکتے. اس میں پہلا آپشن تو یہ ہونا چاہیے کہ لائبریری کو استعمال کیا جائے. جیسے آپ کے یہاں علمیہ کی لائبریری بھی ہے، المدینہ لائبریری بھی ہے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے سوال کریں اب لائبریری کو استعمال کر لیں. دوسرے نمبر پر یہ اگر لائبریری کا آپشن نہیں، جیسے بہت سارے جامعات میں نہیں ہوگا، تو وہاں پر جو چیزیں لینے دینے کا ایسا رواج ہے کہ اسے کوئی محسوس نہیں کرتا، اس کے مانگ لینے کے اندر حرج نہیں. کہ جس کو لینے کے اندر کوئی محسوس نہیں کرتا، طلبہ لیتے دیتے ہی ہیں کہ یار یہ تم پڑھ لو میں دوسری پڑھ لیتا، وہ اس سے لے لیتا، وہ اس سے لے لیتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں پھر جو اگلی چیزیں ہیں نا ان کا خیال کرنا یوں ضروری ہے کہ آپ نے کسی کی فتح القدیر تو لے لی، اب فتح القدیر جب واپس کیا تو اس کی جلد اکھڑی ہوئی ہے، اس کا صفحہ اکھڑا ہوا، اس کو میلے ہاتھ لگا کے اس کو ویسے ہی میلا کر دیا، یا اس کے اوپر اپنے نشانات اور اپنے حواشی تحریر فرمانا شروع کر دیے، تو یا اس کے شروع میں نشانات لگانا. تو ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ پھر جو دوسرے کی دل آزاری کا ذریعہ بنے. یہ تو شرعاً بھی جائز نہیں کہ آپ کسی کی کتاب لیں اور بلا اجازت اس کے اوپر آپ نشانات لگائیں یا کچھ کریں. تو پھر لینے دینے کے اندر جن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے ان کا کریں. اچھا پھر یہ بھی اس میں ایک اور چیز بھی ہے، جو چیز لے لی ہے وہ برائے مہربانی واپس بھی کر دیا کریں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کتاب لے تو لی ہے، اب اس کے بعد 6 مہینے بعد وہ بیچارہ سوچ رہا ہے یار پتہ نہیں کس کو دی تھی، پتہ نہیں کس کو دی تھی، پتہ نہیں کس کو دی تھی. کبھی اس کا وہ اس کے ذہن میں آ گیا کہ میں نے فلاں کو دی تھی، یا وہ کبھی آپ کے کمرے میں آپ کے گھر پہ آ گیا تو اس کو نظر آ گیا ارے بھائی یہ کتاب تو میری ہے، اچھا آپ کی ہے لے لیں پھر آپ. تو ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. کتابیں لینا دینا یا کوئی بھی چیز لینے دینے کے اندر وہ امانت ہوتی ہے. امانت آپ نے اگر آپ کو استعمال کی اجازت دے دیا تو وہ ودیعت، استعمال کی عاریت ہے. وہ اگر وہ استعمال کی اجازت ہے استعمال کریں اور جب ختم ہوگی تو آپ اس کو واپس کر دیں. ورنہ برسوں گزر جاتے ہیں کتابیں واپس نہیں کی جاتی، پین لیا تھا تو پین واپس نہیں کیا جاتا. تو یہ والا پھر طریقہ نہیں. لائبریری کی کتاب وقف کی اگر وہ تو مدرجہ والا اس کے اندر اس کو تو پھر ساتھ میں وہ اس کا کرایہ بھی دینا پڑے گا. لائبریری کی اگر کتاب لی ہے وقف کی کتاب، تو وقف کے تو احکام یہ ہے نا کہ وقف میں جتنا حکم عرف کے اندر جتنے دن رکھنے کی اجازت ہے وہ تو اس میں آ گئی، لیکن جو اس سے زائد ہوگا تو یہ آ جائے گا غصب کے اندر بلا اجازت. اور مال وقف جو ہے اگر غصب کیا جائے تو اس کا کرایہ ہی دینا پڑتا ہے. وہ بھلے وہ جو مرضی ہو جائے اس کا کرایہ دینا پڑتا ہے. جیسے عالمی مدنی مرکز میں علمیہ کی لائبریری سے یا ہمارے اس دورہ حدیث کی لائبریری سے کوئی لیتا ہے، یہ طلبہ ہی کے لیے کتابیں، تو اس میں بھی یہی حکم آئے گا. اس میں یہ اگر اصول بنا ہوا بھی ایک دن بعد کتاب آپ اصول ہے وہ وقف کی، یعنی گویا وہ شرائط کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے، اس سے زائد لیں گے تو پھر اس کا کرایہ بھی. اور اگر کسی سے ذاتی لی اس میں بھی کرایہ دینا ہوگا. نہیں ذاتی میں کرایہ نہیں ہوتا، ذاتی میں کرایہ نہیں ہوتا، ذاتی کے اندر تو معافی تلافی ہی کافی ہو جائے. ماشاءاللہ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. سوالات تو بھی بہت زیادہ باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بقیہ سوالات کو بھی شامل کیا جائے گا. طلبہ بھی اپنے سوالات سلسلے میں کر سکتے ہیں. پچھلے ہفتے بھی ایک نمبر دیا گیا تھا جس پر SMS کا ہم نے عرض کیا تھا. بعض طلبہ کی طرف سے شکایت آئی کہ SMS پہ سوال لکھنا جو ہے یہ بہت طویل ہوتا ہے، اس کو ایک SMS میں آتا نہیں. تو انشاءاللہ آئندہ سے طلبہ کی سوالیں بدریہ کال بھی اس سلسلے میں انشاءاللہ شامل کی جائیں گی. کال کا نمبر آپ سماعت فرما لیجئے 02134942522. دوبارہ لکھ لیجئے 02134942522. دوبارہ لکھ لیجئے 0213494252. ایک اور نمبر لکھ لیجئے 021349425226 02134942526. اس نمبر پر کال ریکارڈ کرانے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ
صراحت کریں کہ میں فیضان علم سلسلے میں اپنا سوال ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مدنی چینل کے نمبر ہیں، اس پر بے شمار سلسلوں کی کالیں آتی ہیں، تو اگر آپ یہ فیضان علم کی صراحت نہیں کریں گے تو پھر یہ کال ہمیں شاید نہ مل پائے۔ تو اس میں سلام کرنے کے بعد مدنی چینل کے فیضان علم سلسلے کے لیے کال ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو یہ کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کال ہمیں مل جائے گی، اور ممکنہ صورت میں ہم اس کو شامل کریں گے۔ اور SMS کا نمبر بھی برقرار ہے، وہ بھی لکھ لیجئے 031226200725۔ اس نمبر پر آپ SMS کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا سوال ممکنہ صورت میں سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے